رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں روایت کیا گیا ہے، مسند ابو یعلا میں کیا گیا ہے، مسند بزار میں روایت کیا گیا ہے، اور بھی جگہوں پر روایت کیا گیا ہے۔ روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور دیگر حضرات بھی روایت کرنے والے ہیں۔ طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ کیا ہے، ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحفظۃ یکتبون ما یسقط من ورق الشجرۃ فاذا اصابت احدکم عرجۃ بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ اعینونی۔ ایک روایت یہ ہے جو مسند بزار میں ہے، اس کی سند حسن ہے، اس کی سند بہت اعلیٰ ہے، سوائے ایک شخصیت کے تمام اس کے رجال ثقات ہیں، اور جو ایک ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کی روایت کو درجہ حسن میں شمار کیا گیا ہے، یعنی اس سے بھی اس حدیث پر کوئی اثر نہیں آتا، حتیٰ کہ جو ناقد حاسد جسے کہا جاتا ہے، البانی نے اس سند کو بھی سند حسن سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ضعیف حدیث اس نے نہیں کہا، اگرچہ اس نے دوسری روایتوں پر جرأت کرتے ہوئے ضعف سے اس کو جو ہے اپنے اذان میں ضعف سے اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے، مگر جب ایک ہی بات کثیر طرق سے آ جاتی ہے، ایک ہی بات جب دوسری روایتوں سے آ جاتی ہے، تو وہ حدیث اگرچہ سب ضعیف ہیں مگر وہ سب ضعیف ہو کر کے بھی حسن لغیرہ ہو جاتی ہیں، اعلیٰ درجے میں وہ حدیث پہنچ جاتی ہے، اونچے درجے میں وہ حدیث پہنچ جاتی ہے۔ حضرت امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر فرمایا، امام طبرانی نے جو ذکر فرمایا ہے وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی ایسی چیز گم ہو جائے یا وہ پریشانی میں آ جائے اور وہ ایسی جگہ پر ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، فَلْيُنَادِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي أَغِيثُونِي فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، فرمایا، اور اس کے آگے امام طبرانی فرماتے وَقَدْ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا، فرمایا کہ میں نے اس کو کثیر مرتبہ آزمایا بھی اور فائدہ بھی پایا۔ اب یہاں پر دیکھیں حدیث کے الفاظ یا عباد اللہ پر ہماری بحث ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یا عباد اللہ پر ہماری بحث ہے، اور البانی نے اپنی کم عقلی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر کہا ہے کہ بھئی یا عباد اللہ سے مراد یہاں پر اللہ کے ولی انسان نہیں بلکہ وہ تو فرشتے ہیں، فرشتے ہیں بھی تو کیا خدا ہیں؟ اب فرشتے سے مدد مانگو تو شرک نہیں، انسان سے مدد مانگو تو شرک ہے، شرک کا نیا ضابطہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں نہ سے نیا پیرایا لائے؟ جو خدا نہیں ہے اس سے مدد مانگنا تمہارے ضابطہ تم نے بتایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اس غیر اللہ کے اندر کیا ملائکہ غیر اللہ نہیں ہے جو اس سے مدد مانگنا شرک نہ ہونے پر دلیل تم لاتے ہو؟ کم عقلی کی بھی کوئی انتہا ہے، بولتے جاؤ جو من کو آیا وہ سب بولتے جاؤ، مان لیا جائے گا نہیں؟ ایسے بے دلیل باتیں اور بے عقلی کی باتیں کریں گے تو سوائے حماقت کے اور جہالت کے کوئی ثبوت نہیں ملے گا، اس لیے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو کہا گیا، اچھے سے پرکھ لو کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں۔ ایک یہی حدیث ہے، یہی مفہوم ہے، دوسری جگہ پر تم اس کو حدیث حسن کہہ رہے ہو، دوسری جگہ پر اسے ضعیف کہہ کر کے نکارتے چلے جا رہے ہو، اس کا انکار کرتے جا رہے ہو، اور اعتراض پر کہہ رہے ہو اگر مان بھی لیا جائے صحیح ہونا تب بھی یہاں پر کسی اللہ کے ولی کی کیا بات ہے؟ یہاں تو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے یا پھر جن ہو سکتے ہیں کہا جا رہا ہے۔ عجب لطف ہے، عجب لطیفہ ہے، عجب تماشا ہے، جنوں سے مدد مانگو تو شرک نہیں، ملائکہ سے مدد مانگو تو شرک نہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگو تو شرک۔ بھئی اللہ کے ولیوں سے ہی کیوں دشمنی ہے؟ جنوں سے وہ کون سی یاری ہے جس کے ساتھ تمہیں جو اتنا نبھانا چلا جا رہا ہے؟ ادھر بات آ رہی تو نہیں ہے، تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا؟ خدا کیا جن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا خدا فرشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نہ فرشتہ خدا ہو سکتا ہے، نہ جن خدا ہو سکتا ہے، نہ انسان خدا ہو سکتا ہے۔ خدا تو یہ سب چیزوں سے انسان اور جن ہونے سے ہی پاک ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا یکتا ہے، اس کے مثل کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ مگر یہ حدیث رسول اللہ نے سکھایا ہے، یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، فإنہ سیعان، کیونکہ ضرور اس کی مدد کی جائے گی، یہ کہا گیا۔ اور امام طبرانی فرماتے میں نے اس کو بہت مرتبہ آزمایا، وقد جربتہ مرارا، فرماتے میں بہت مرتبہ آزمایا اور ہر مرتبہ آزمایا تو میری ضرور مدد ہوتی رہی، میری ضرور مدد کی گئی اور میری ضرور مدد ہوئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ اب یہاں پر حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یا عباد اللہ اعینونی، فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں فرماتے یا ربی اغثنی نہیں سکھا سکتے تھے؟
حقیقت تو وہی ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا تو رب ہی ہے۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، وسیلے دنیا میں اللہ نے رکھا اور وسیلہ تلاش کرنے کا ہمیں حکم اللہ نے فرمایا ہے، وسیلہ اپنانے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اس میں اللہ کے نیک بندے بھی وسیلے ہیں، اور بھی اسباب ہیں جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ ان میں سے نیک بندے سب سے اعلیٰ ترین وسیلہ ہیں کہ جن کے صدقے میں، جن کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ تو وہ عظیم ہستی اللہ کے ولیوں سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جب فرشتوں سے مدد مانگا جا سکتا ہے تو اللہ کے ولیوں سے کیوں نہیں مدد مانگی جا سکتی ہے؟ حقیقت کیا ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ کیا اس کو خدا سمجھ کے مدد مانگتا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ کسی ولی سے کوئی بات میں مدد مانگتا ہے تو کیا یہ سمجھتا ہے خدا نہیں دیتا ہے، تم دینے والے ہو معاذ؟ ہرگز نہیں۔ خدا میری دعا کو قبول نہیں فرمایا، یعنی میں اس لائق نہیں کہ میری دعا قبول ہو ہی جائے، میں بدکار، سیاہ کار، گناہ گار۔ آپ پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے، حقیقت میں آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ میرے حق میں وسیلہ ہو جائیں، میرے حق میں شفیع ہو جائیں، خدا آپ کی برکتوں سے میری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ یہی اس کا مقصد ہوتا ہے، یہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تبھی جا کر کے ان سے وہ استغاثہ کرتے ہیں تو در حقیقت انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اور مومن کا مومن ہونا ہی دلیل ہے کہ وہ کسی ولی کو خدا نہیں مانتا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ خدا کو، رب کو، اللہ کو مانتا ہے۔ خدا مان کر کے اگر کسی کو مانگیں گے تب شرک ہوگا۔ خدا نہیں، خدا کا بندہ ہی سمجھ رہے، اور خدا کے دینے ہی سے وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں ملتا ہے۔ وہ حقیقت میں ہمارے لیے وسیلہ ہیں، خدا ہمارا دینے والا ہے۔